بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ باب ما ینہی عن البول فی الماء الدائم، ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے کی ممانعت کا باب ہے۔ وبہ قال حدثنا ابو حنیفہ عن ابی الزبیر عن جابر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یبولن احدکم فی الماء الدائم ثم یتوضأ منہ۔ لا یبولن احدکم فی الماء الدائم ثم یتوضأ منہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے کہ پھر اسی سے بعد میں اسے وضو کرنا پڑے۔ وبہ قال حدثنا ابو حنیفہ عن الحیثم الصواف عن محمد بن سیرین عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبال فی الماء الدائم ثم یغتسل منہ او یتوضأ منہ۔ نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبال فی الماء الدائم ثم یغتسل منہ او یتوضأ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا کہ بعد میں اسی پانی سے غسل یا وضو کرنا پڑے۔ جس پانی میں وضو کرنا ہے یا جس پانی سے غسل کرنا ہے اس پانی میں پیشاب کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ دو روایات اس باب کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حوالے سے ذکر کی گئی ہیں۔ ایک میں حضرت ابو زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کو نقل کرتے ہیں تو دو واسطے ہیں، اور دوسری حدیث میں حیثم صواف محمد بن سیرین رحمہ اللہ سے روایت کو بیان کرتے ہیں اور وہ حضرت ابو ہریرہ سے، تو یہاں تین واسطے ہیں۔ ایک کو ثلاثیات کہا جائے گا اور پہلی روایت کو ثنائیات کے درجے میں رکھیں گے۔ اب اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے اور اس سے وضو یا غسل کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ اگر اس میں پیشاب کیا جائے گا تو پانی ناپاک ہو جائے گا، اور اس ناپاک پانی کی چھینٹیں پیشاب کرنے والے کے جسم اور کپڑوں کو بھی ناپاک کر دیں گی، اور ویسے بھی پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود ہے، جس کا نتیجہ عذاب قبر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے اس قبر والے کو عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ تو ظاہر ہے جب وہ پانی ناپاک ہو گیا تو اب اس ناپاک پانی کے چھینٹے بدن پر لگیں گے، جسم پر لگیں گے، کپڑوں پر لگیں گے، تو وہ چیز بھی ناپاک ہو جائے گی، اور پھر اس پانی سے جب وہ ناپاک ہو گیا ہے تو وضو بھی درست نہیں ہوگا اور غسل کرنا بھی ممکن نہیں رہے گا۔ تو اب نقصان در نقصان اس میں لازم آئے گا، پی بھی اس کو نہیں سکیں گے، تو اس لیے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اہل عرب کے ماحول اور حالات کو جب انسان سامنے رکھتا ہے، جو اس وقت درپیش مسائل تھے، انسان ان مسائل کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ روایات پڑھتا ہے تو پھر اسے بات خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے۔
کیونکہ عرب کے زمانے میں پانی کی قلت کا ایک تصور آج بھی پایا جاتا ہے کہ پانی موجود نہیں ہے۔ اس زمانے میں حالات کیا ہوں گے، آپ اس کو ذرا تصور کریں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ پورے کے پورے شہر میں میٹھے پانی کا صرف اور صرف ایک کنواں ہوا کرتا تھا، اور وہ بھی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انتہائی طور پر مشکل اس میں برداشت کرنی پڑتی تھی اور تنگی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ یعنی پانی کا ایک ایک قطرہ بڑی احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا پڑتا تھا، یہ ماحول تھا۔ اب اگر پانی کی کچھ مقدار کو پیشاب کر کے آپ ضائع کر دیں گے تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کو خواہ کسی بیوقوف نے بیوقوفی کر کے ضائع کر دیا۔ اس لیے اس کی روک تھام کی بے حد ضرورت تھی۔ آج بھی آپ ایسے علاقوں میں جائیں، اور ایسے علاقے پاکستان کے اندر بھی موجود ہیں جہاں پانی قابل استعمال نہیں ہے، پانی ہے قابل استعمال نہیں، اور ایسے بھی علاقے ہیں جہاں پانی کا وجود ہی نہیں ہے۔ اب ان علاقوں میں آپ جائیں گے، آپ کو سمجھ آئے گی کہ استنجا کیسے کرنا ہے، غسل کیسے کرنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے۔ یا تو پانی اتنا شدید ترین گرم ہوگا کہ سرخ رنگ کا پانی ٹوٹیوں سے آئے گا، آپ اس کے آگے ہاتھ کریں گے تو کھال جل جائے، آپ کی جلے کیا اتر کے رہ جائے اس پانی سے آپ، اور یہ پانی زمین سے نکل رہا ہے۔ ایسے علاقے پاکستان کے اندر ہیں، اسلام آباد کے بعض علاقوں میں پانی ایسے آتا ہے۔ تو اب وہاں پانی کو کس انداز میں استعمال کیا جاتا ہے اور کیسے پانی کی بچت کی جاتی ہے، یہ وہ علاقے والے سمجھتے ہیں۔ عرب میں جانے کی ضرورت نہیں، یہیں آپ دیکھ لیں۔ تو اس لیے پانی کی احتیاط کا مسئلہ بیان کرنا یہ بے حد ضروری ہے، اور یہیں سے پھر فقہا نے ایک بحث بھی بیان کی ہے کہ پانی کی کتنی مقدار ہو، اگر اس میں پیشاب یا کوئی نجاست مل جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے، اور کتنی مقدار ایسی ہے جس میں کوئی پیشاب وغیرہ ملنے سے ناپاکی کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ یعنی دوسرے الفاظ میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کتنا پانی مائع قلیل شمار ہوتا ہے اور کتنا مائع کثیر شمار ہوتا ہے، مائع قلیل اور مائع کثیر کا تعین کس طرح ہوتا ہے۔ تو اتنی بات طے شدہ ہے کہ مائع قلیل نجاست سے متفقہ طور پر ناپاک ہو جاتا ہے۔ جو تھوڑا پانی ہے اس میں نجاست گر گئی، اب وہ سبھی کے نزدیک ناپاک ہے، اور مائع کثیر ناپاک نہیں ہوتا۔ سمندر کے اندر کتنی نجاستیں پائی جاتی ہیں، دریاؤں کے اندر کتنی نجاستیں ہوتی ہیں، نہروں کے اندر کتنی نجاستیں ہوتی ہیں، لیکن ان کے یہ پانی کو مائع کثیر کہنے کی وجہ سے کوئی بھی ناپاک تصور نہیں کرتا۔ ہاں البتہ مائع قلیل کتنا پانی شمار ہوتا ہے، مائع کثیر کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، اس میں اختلاف موجود ہے، لیکن اس سے پہلے والا مسئلہ وہ سب کے نزدیک اتفاقی ہے کہ کم پانی ناپاک ہو جاتا ہے اور زیادہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک مائع قلیل کی مقدار ہے قلتین، 2 قلے، تسنیہ ہے یعنی 2 مٹکے، یہ پانی مائع قلیل ہے۔ اس کے برابر یا اس سے زیادہ وہ مائع کثیر ہے، یہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک وہ پانی مائع قلیل کے حکم میں ہے جس میں نجاست گرنے سے اس کے اوصاف ثلاثہ یعنی رنگ، بو اور مزہ وغیرہ یہ کوئی وصف تبدیل ہو جائے تو وہ مائع قلیل ہے، اور اگر کوئی چیز بھی تبدیل نہ ہو تو وہ مائع کثیر ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے کے مطابق مائع کثیر کا اطلاق اس مقدار پر ہوتا ہے کہ اگر اس پانی کو ایک طرف سے حرکت دی جائے تو دوسرے کنارے پر حرکت اور ہلچل پیدا نہ ہو۔ ایک جانب سے آپ نے حرکت دی تو وہ حرکت دوسری جانب نہیں پہنچتی، تو یہ مائع کثیر ہے۔
اس سے تھوڑا ہو یعنی ایک جانب کی حرکت دوسرے جانب پہنچ جائے تو وہ ماء قلیل ہے، تو یہ 10 کو کہتے ہیں، دردہ کنویں کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے زیادہ اگر ہو تو ماء کثیر ہے، اس سے کم ہو تو ماء قلیل ہے۔ اب ماء قلیل میں نجاست گرے گی تو ناپاک ہو جائے گی اور پانی سارے کا سارا ضائع کرنا پڑے گا، ماء کثیر ہوگا تو نجاست گرنے سے کوئی اس میں مسئلہ نہیں پڑے گا، الا یہ کہ نجاست اتنی زیادہ ہو کہ سارے پانی کے اوپر غالب آ جائے۔ اب اگر مزید انسان غور و فکر سے دیکھے تو حضرت امام شافعی رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب سہولت پر مشتمل ہے کہ انہوں نے سہولت دی ہے، اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب احتیاط کے اوپر مبنی ہے۔ ایک مذہب سہولت پر ہے اور ایک احتیاط پر ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دینی معاملات میں احتیاط زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کہیں کم پانی میں نجاست گر جائے اور اس کے علاوہ دوسرا پانی مل سکتا ہو تو پھر دوسرے پانی سے ہی وضو کرنا چاہیے، غسل کرنا چاہیے اس نجاست والے پانی میں جس میں ہلکی سی بھی نجاست ہے، اگرچہ اس میں تبدیلی پیدا نہیں ہوئی، اس کے اوصاف ثلاثہ تبدیل نہیں ہوئے، تو بھی بہتر یہ ہے کہ دوسرا پانی پایا جاتا ہے تو اسی پانی سے وضو کرو، اسی پانی سے غسل کرو، اس پانی کو استعمال نہ کرو، کیونکہ یہ احتیاط پر مشتمل مذہب ہے۔ البتہ جس نے سہولت کو استعمال کرنا ہو تو سیدنا امام شافعی رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ کے مذاہب بھی موجود ہیں۔ البتہ کوئی اگر امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب پر عمل کر کے وضو اور نماز پڑھ لے تو یہ گناہگار یا حرام کا ارتکاب کرنے والا نہیں سمجھا جاتا، یہ احتیاط ہے اور یہ سہولت ہے، یہ آپ نے مسئلہ سمجھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال 2 روایات آپ کے سامنے آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ اسی کھڑے پانی سے وضو کرنا ہے، اسی سے غسل کرنا ہے، اسی کو پینا بھی ہے، تو اس لیے منع فرمایا کہ پانی کو ایسے ضائع مت کرو۔ اگلا باب دیکھیں، باب ما جاء فی سور الحرہ، بلی کے جھوٹے پانی سے وضو کرنے کا بیان۔ باب ما جاء فی سور الحرہ وبه قال حدثنا ابو حنیفہ عن الشعبی عن مسروق عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ذات یوم فجاءت الحرة فشربت من الإناء فتوضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ ورش ما بقی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ذات یوم فجاءت الحرة فشربت من الإناء فتوضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ ورش ما بقی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام شعبی نے روایت کو بیان کیا امام مسروق سے، امام مسروق نے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، ایک بلی آئی اور اس برتن سے پانی پینے لگی جس برتن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے لگے تھے۔ جب وہ بلی پانی پی چکی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے وضو مکمل فرمایا اور باقی پانی کو چھڑک دیا، ضائع کر دیا، ورش ما بقی۔ یہ روایت ہے جس کو امام طحاوی رحمہ اللہ نے شرح معانی الآثار میں بھی بیان کیا، اور امام ابی داود، امام ترمذی، امام نسائی اور ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی اپنی کتب کے اندر اس روایت کو بیان بھی کیا ہے۔ اب اس کے متعلق مسئلہ تو آپ شرح معانی الآثار میں بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن ہلکی سی وضاحت میں یہاں بھی آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ شرح معانی الآثار میں بھی پڑھ لی ہے اور موطا امام محمد میں بھی آپ نے اس روایت کو پڑھ لیا ہے، اس باب کو آپ نے وہاں بھی پڑھ لیا ہے۔ بعض روایات میں بلی کو سبا یعنی درندہ قرار دیا گیا ہے۔ اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا جھوٹا ناقابل استعمال قرار دے دیا جائے، لیکن دوسری روایات کو سامنے رکھا جائے جو شرح معانی الآثار میں ہیں یا موطا میں ہیں،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بار بار گھروں میں آنے والا جانور قرار دیا ہے، اب ان کا جھوٹا ناپاک قرار دیا جائے تو لوگ پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے شرعی طور پر یہ فیصلہ دیا گیا ہے کہ بلی کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لیست بنجس یا انہا لیست ینجس۔ اسی اصول کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کو برتن میں منہ ڈال کر پانی پینے سے نہیں روکا، بلکہ اسے پانی پینے دیا اور بعد میں اسی پانی سے وضو فرما لیا، کیونکہ اسے استعمال نہ کرنے میں حرج ہے اور قرآنی فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بھی یہ بات ارشاد فرماتے ہیں ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، ترجمہ آپ بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ تو یہ بات واضح ہے کہ بلی کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر دوسرا پانی موجود ہو تو اس دوسرے پانی سے وضو کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اسی حدیث کے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بعد بچے ہوئے پانی کو زمین کے اوپر ضائع کر دیا ہے، چھڑک دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان جواز کے لیے بلی کے جھوٹے پانی سے وضو فرمایا تھا۔ یہ بیان وجوب نہیں ہے کہ واجب ہے اسی وضو سے آپ وضو کر لو، یہ بیان جواز ہے کہ اگر کوئی اور پانی میسر نہ ہو تو پھر اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے، پھر اس پانی سے وضو ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ جان بوجھ کر اسی پانی کو استعمال کرتے ہیں جس کو بلی نے استعمال کیا اور دوسرا پانی بھی موجود ہے تو یہ بہتر طرز عمل نہیں ہے۔ اسی لیے امام طحاوی رحمہ اللہ نے مکروہ تنزیہی کا لفظ استعمال فرمایا ہے بلی کے جھوٹے کے بارے میں۔ البتہ ایک قول امام کرخی رحمہ اللہ کا مکروہ تحریمی والا بھی موجود ہے، تو یہ امام طحاوی رحمہ اللہ کی رائے کے مطابق میں نے بات آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ اس کو میں نے موطا میں آپ کے سامنے مزید وضاحت کے ساتھ عرض بھی کیا ہے، آپ کے سامنے وہ چیز ہونی چاہیے۔ اگلا باب دیکھیں، باب ما جاء فی من یبول قائما، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا بیان۔ باب ما جاء فی من یبول قائما، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا بیان۔ یہ جو لکھتے ہیں ماشاءاللہ ان کی ہمت کو داد دینی چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، بہت اچھی بات ہے۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفہ عن منصور عن ابی وائل عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم قال قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبول على سباطة قوم قائما۔ رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبول على سباطة قوم قائما۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے کوڑا پھینکنے کی جگہ پر کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوئے دیکھا، کھڑے ہوئے پیشاب فرماتے ہوئے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ قائمن کے الفاظ موجود ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری میں، امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں، اور امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ اور امام ابی داود رحمہ اللہ نے اپنی اپنی کتابوں میں اس کو بیان کیا ہے۔ سیاہ ستہ میں یہ حدیث موجود ہے، اور اس روایت میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 3 واسطے موجود ہیں، منصور، ابی وائل اور سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعنہم۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے جواز اور عدم جواز میں فقہا کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ جواز عدم جواز کا مسئلہ نہیں ہے کہ جائز ہے یا جائز نہیں، سارے کے سارے حضرات اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ کسی عذر کی وجہ سے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے۔ سارے کے سارے حضرات، اگر عذر نہیں ہے تو جان بوجھ کر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا اچھی بات نہیں ہے، غلط طرز عمل ہے۔ لیکن اس سلسلے میں احادیث میں تھوڑا سا تعارض معلوم ہوتا ہے
کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کی روایات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اس انداز میں منسوب ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا۔ قدوری کے اندر امام قدوری رحمہ اللہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی، اتا صبات قوم فبالا وتوضأ ومسح علی الخفین، وہ مسح علی الخفین کی دلیل بھی ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ اگر تمہارے سامنے کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ بات کہے کہ وہ کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا کرتے تھے تو تم اس بات کو تسلیم نہ کرنا اور اسے اس بات میں سچا نہ ماننا۔ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ اب بظاہر اختلاف نظر آتا ہے، تعارض نظر آتا ہے، تھوڑا سا ٹکراؤ نظر آتا ہے، لیکن اس الجھن کا بڑا آسان سا حل بھی موجود ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو عادت پر محمول کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ بیٹھ کر پیشاب فرماتے تھے، کھڑے ہو کر نہیں فرماتے تھے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمانا چاہتی ہیں کہ اگر تمہارے سامنے کوئی شخص یہ بات کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل یہی عادت تھی کہ وہ کھڑے ہو کر فرماتے تھے تو تم اس کی بات کو تسلیم نہ کرنا اور اسے اس بات میں سچا نہ سمجھنا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بیٹھ کر پیشاب فرمانے کی تھی۔ اور حضرت حذیفہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعنہم یا دیگر صحابہ کرام، ان کی جو روایات ہیں وہ عذر پر محمول کی جاتی ہیں، بیان جواز آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ عذر کی وجہ سے یا جائز ہونا بتلانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ایک مرتبہ پیشاب فرما لیا تاکہ لوگ یہ بات سمجھ جائیں کہ اگر کوئی عذر ہو، کوئی مجبوری ہو تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خامخواہ اس کی عادت بنانا یہ درست بات نہیں ہے، اس لیے کہ کھڑے ہونے کی حالت میں پیشاب کرنے سے چھینٹوں سے حفاظت نہیں ہوتی، طہارت اور پاکیزگی کا بہتر طور پر خیال نہیں رکھا جا سکتا، اس لیے اس بات کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام فرمایا ہے کہ بیٹھ کر پیشاب فرمایا، اور ایک آدھ مرتبہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی بھی حاجت پیش آئی تو ویسے بھی کر لیا تاکہ بیان جواز ہو جائے، جواز ثابت ہو جائے کہ اگر یوں کرنا ہو تو یوں بھی کیا جا سکتا ہے، اس سے تعارض ختم ہو جاتا ہے۔ البتہ ایک بات یہاں پہ پھر رہ جاتی ہے، وہ یہ کہ کون سا عذر تھا جس کی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا؟ تو فقہا نے اس سلسلے میں بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں، لیکن بہتر طرز عمل یہی ہے کہ ہم عذر کی تعیین کو ضروری نہیں سمجھتے، عذر کی تعیین ہمارے نزدیک ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ جب ہم نے یہ بات بیان کر دی ہے کہ بیان جواز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑے ہو کر پیشاب فرمانا، یہ بیان جواز کے لیے ہے، تو بس بات ختم ہوگی۔ اب کوئی بھی عذر ہو ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں، اگر کوئی عذر ہو تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں کوئی حرج نہیں، ہم نے کب انکار کیا ہے؟ تو عذر کی تعیین ضروری نہیں ہے ہمارے نزدیک، سمجھ آئی؟ البتہ محدثین اور فقہا نے بہت سارے عذر بیان بھی کیے ہیں، بعض حضرات فرماتے ہیں بیٹھ نہیں سکتے تھے، گھٹنے میں درد تھا، تکلیف تھی، کمر میں درد تھی، تکلیف تھی، اور مختلف قسم کے آزار بتلائے جاتے ہیں، تو جو بھی معاملہ تھا اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طرز عمل اختیار فرمایا ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں تو اس کا حل موجود ہے نا، کموڈ کے ذریعے سے آپ بیٹھ کر کر سکتے ہیں، اگر کوئی عذر ہو، ٹانگ میں بھی درد ہو، گھٹنے میں بھی تکلیف ہو، یا کمر میں بھی درد ہو، یا کوئی اور عذر بھی ہو، تب بھی بیٹھ کر آج کے زمانے میں یہ معاملہ کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ آج کے جدید زمانے میں اس کا حل موجود ہے۔
تو اس لیے اس حال کے ہوتے ہوئے بھی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ پسندیدہ طرز عمل نہیں ہے، اس لیے اس کی عادت نہیں بنانی چاہیے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے روایت بیان کی کہ ہم نے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ قوم کے لوگوں کے کوڑا پھینکنے کی جگہ پر، یعنی گندگی کی جگہ پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے فرمایا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہیں دیکھ لیا دیوار کی اوٹ سے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جیسے بالکل برہنہ حالت میں دیکھا جاتا ہے ویسے دیکھا، نہیں، اندازہ ہو جاتا ہے انسان کو ایک نظر دیکھنے سے کہ بھئی اگلا بندہ کیا کر رہا ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ تو اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح اسی انداز میں کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھی وہ سارے کپڑے اتار کر، جیسے کہ بعض ملحد اور بے دین قسم کے لوگ ان روایات سے اس قسم کے استدلالات کرتے ہیں، بالکل غلط بات ہے۔ اگر ان کے اندر فہم موجود ہو، سمجھ موجود ہو اور بات کو سمجھنے کی صلاحیتیں موجود ہوں تو اس قسم کی بات وہ کبھی بھی نہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چند ایک روایات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو صحیح انداز میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔